کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک قدیم شہر تھا جس کا نام زرین نگر تھا۔ یہ شہر اپنی منڈیوں، ہنرمندوں اور کاریگروں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ یہاں کے ہاتھوں میں کمال تھا اور دلوں میں غرور نہیں، سادگی تھی مگر شعور کے ساتھ۔ اسی شہر کے ایک تنگ مگر مصروف گلی میں ایک لوہار کی دکان تھی۔ دکان پر نہ کوئی سجاوٹ تھی، نہ چمکتی تختی، بس ایک پرانا سا تختہ۔ یہ دکان بابا حیات لوہار کی تھی۔ عمر 70 کے قریب، چہرے پر جھریاں، ہاتھوں میں طاقت، آنکھوں میں وقار اور پیشانی پر پسینے کے نشان۔ وہ لوہے کو آگ میں تپا کر اپنی محنت سے ایسی چیزیں بناتا کہ لوگ برسوں یاد رکھتے۔ جو ہاتھ محنت سے کمائے وہ کبھی خالی نہیں رہتے۔ ایک دن زرین نگر میں غیر معمولی شور مچا۔ لوگ منڈی چھوڑ کر شہر کے چوک کی طرف دوڑ رہے تھے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، جادوگر سیاہ فام۔ کہتے تھے وہ کہیں دور کے صحرا سے آیا ہے۔ اس کے کپڑے سیاہ، آنکھیں تیز، آواز میں کھنک اور باتوں میں جادو تھا۔ اس نے شہر کے بیچ ایک بڑا سا خیمہ لگا لیا تھا اور اعلان کیا تھا، میں وہ ہوں جو قسمت بدل سکتا ہوں، لوہے کو سونا، غم کو خوشی اور ناکامی کو کامیابی بنا سکتا ہوں۔ لوگ حیران تھے، کچھ ڈرے ہوئے، کچھ متجسس اور کچھ اندھے عقیدت مند۔ شام کو چوک میں مجمع لگا۔ جادوگر نے ایک ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا، کچھ منتر پڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خنجر سونے کا بن گیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، تالیاں، نعرے، حیرت، خوف، سب ایک ساتھ۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ جادوگر مسکرایا، جو عقل سے باہر ہو وہی جادو ہے۔ اسی مجمع کے ایک کونے میں بابا حیات خاموش کھڑے، سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ کہا، یہ لوہا نہیں، لوگوں کی عقل پگھلا رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں لوگ بابا حیات کی دکان چھوڑ کر جادوگر کے پاس جانے لگے۔ کوئی اپنی غربت کا علاج چاہتا، کوئی قسمت بدلوانا، کوئی دشمن کو ہرانا۔ لوہار کے پاس آنے والے کم ہوتے گئے۔ دکان میں آگ ٹھنڈی رہنے لگی، ہتھوڑے کی آواز خاموش ہو گئی۔ بابا حیات کا بیٹا سلیم پریشان ہو گیا، ابا، لوگ کہتے ہیں جادوگر ایک لمحے میں وہ کر دیتا ہے جو ہم دنوں میں کرتے ہیں۔ بابا حیات نے آہ بھری، بیٹا، جو بغیر محنت ملے وہ بغیر برکت کے ہوتا ہے۔ جادوگر نے ایک نیا اعلان کیا، میں ہر خواہش پوری کروں گا مگر قیمت ہوگی ایمان، سچائی یا ضمیر میں سے کوئی ایک۔ لوگ ہنسے، یہ تو مذاق ہے، مگر آہستہ آہستہ اثر ہونے لگا۔ جسے دولت ملی وہ بے چین ہو گیا، جسے طاقت ملی وہ ظالم ہو گیا، جسے حسن ملا وہ مغرور ہو گیا۔ شہر میں جھگڑے بڑھنے لگے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، ہمسائے ہمسائے سے لڑنے لگے۔ ایک رات جادوگر خود بابا حیات کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، بوڑھے لوہار، تمہارا ہنر ختم ہو چکا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہارے ہاتھوں کو جادو دے دوں گا۔ بابا حیات نے ہتھوڑا زمین پر رکھا اور کہا، میرے ہاتھوں میں جادو نہیں، رزق کی حرمت ہے۔ جادوگر ہنسا، پھر بھوکے مرو گے۔ بابا حیات نے سکون سے جواب دیا، بھوک جسم کی ہوتی ہے، روح کی نہیں۔ جادوگر نے شہر والوں کے سامنے اعلان کیا، کل فیصلہ ہوگا، جادو بڑا ہے یا محنت۔ مقابلہ رکھا گیا، شرط یہ تھی دونوں ایک چیز بنائیں گے جو شہر کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جادوگر نے آنکھ بند کی، منتر پڑھے اور ایک چمکتی تلوار ظاہر ہو گئی۔ لوگ داد دینے لگے۔ بابا حیات نے آگ جلائی، لوہا تپایا، پسینہ بہایا، ہتھوڑا چلایا۔ دن ڈھل گیا، آخر کار اس نے ایک سادہ مگر مضبوط حل بنایا۔ لوگ ہنس پڑے، حل تلوار کے مقابلے میں؟ بابا حیات نے کہا، تلوار خون بہاتی ہے، حل رزق اگاتا ہے۔ جب جادوگر کی تلوار کو استعمال کیا گیا تو وہ کچھ دیر بعد ٹوٹ گئی، جادو ختم ہو گیا، مگر بابا حیات کا بنایا ہوا حل برسوں تک کھیتوں میں چلتا رہا، فصلیں اگی، بھوک کم ہوئی، امن لوٹ آیا۔ جادوگر کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کا جادو شہر کی دعا کے سامنے ہار گیا۔ وہ خاموشی سے شہر چھوڑ گیا۔
بابا حیات کی دکان پھر آباد ہو گئی۔ سلیم نے ہنر سیکھا۔ شہر والوں نے سمجھا جو چیز محنت سے بنتی ہے وہی دیر پا ہوتی ہے۔ جادو آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے، ہنر زندگی سنوارتا ہے۔ اور زرین نگر میں آج بھی کہا جاتا ہے اگر قسمت بدلنی ہو تو ہتھوڑا اٹھاؤ، منتر نہیں